رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رب کائنات نے اپنے جلیل القدر نبیوں سے عہد لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل میرے سے وعدہ کرو کہ ان طہرا، کس چیز کا؟ کہ تم پاک کرو گے، پاک رکھو گے کس چیز کو؟ بیتی، میرے گھر کو، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو پاک رکھنا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ رب کائنات نے جلیل القدر نبیوں سے وعدہ لے کر اور ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو اور میرے گھر کو پاک کرو۔ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک روز گزرا وہ نہیں آئی، دوسرا دن گزرا وہ نہیں آئی، دوسرے دن رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی، وہ 2 دن سے نظر نہیں آ رہی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وفات پا چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اس کے فوت ہونے کا بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے سمجھا وہ ایک عام سی عورت ہے اور آپ پر نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایک عام سی عورت کا واقعہ اور اس کے فوت ہونے کا ہم آپ کو بتاتے تو آپ کی یہ جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں آپ ان کو چھوڑ کر وہاں جاتے، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس بوڑھی عورت کی قبر پر گئے، جا کے آپ نے ارشاد فرمایا صفے سیدھی کرو۔ صفے سیدھی کر کے آپ نے نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا اے ام محجن، اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام محجن۔ فرمایا اے ام محجن، بتا کون سا عمل تجھے دنیا میں کر کے اب اس کا تجھے فائدہ ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سن رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ تمہارے سے زیادہ یہ سن رہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے مسجد کی صفائی کرنے والا جو عمل ہے وہ سب سے بہتر پایا۔ کہو سبحان اللہ۔ مسجد کی صفائی جو میں کیا کرتی تھی میں نے اس کو سب سے عمدہ اور بہتر پایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت ہی عمدہ اور اچھا کام ہے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے مسجد کی، اور اس کی بڑی برکت بھی ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبیوں کی ڈیوٹی بھی لگائی اللہ نے کہ میرے گھر کو صاف رکھو، تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا کام ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ جب اس کی صفائی کی جائے تو جو اس سے گرد و غبار نکلتی ہے، صفوں کے جو تنکے ہوتے ہیں یا داغے ہوتے ہیں، ان کو کہاں پھینکنا چاہیے، یہ مسئلہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم مسجد کی صفائی کرتے ہیں تو اس گرد و غبار کہاں پھینکیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو کسی ایسی جگہ پھینکو یا رکھو جہاں اس کی تعظیم میں فرق نہ آئے، اس کی تعظیم میں فرق نہ آئے، اس کا وہاں بھی ادب ہی ہو جس جگہ تم اس کو پھینک رہے ہو۔